الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جو ہے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ان کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ کس نے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر کس نے پہلے ان کے خون بہایا، اور ابو جہل کو کس نے قتل کیا۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بھی انشاءاللہ معلومات جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو جواب ہے، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، اور عورتوں میں ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے سب سے پہلے کس صحابی نے خون بہایا؟ تو اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے سب سے پہلے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون بہایا تھا۔ اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ اور اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کیا۔ اچھا، امین الامت، امین الامت یعنی امت کا امین کس صحابی کو کہتے ہیں؟ یہ کن کا لقب ہے؟ سنیے، امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب ہے۔ اچھا، معلم الامہ، امت کے استاد، یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ سنیے، معلم الامہ یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ اور شیخین، اپنے کئی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے تو کئی جگہ پہ آتا ہے، شیخین سے کون سے صحابہ مراد ہیں؟ تو شیخین سے مراد امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اچھا، میزبان رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میزبان صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو میزبان رسول کا بھی لقب ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت یعنی بیماری کے دوران کس صحابی نے نمازوں میں امامت کے فرائض سر انجام دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت یعنی بیماری کے دوران امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کون کون سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نمبر 2، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، سیدنا قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5، سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7، سیدنا صالح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 7 صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غسل مبارک تھا اس میں شرکت کی۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس صحابی نے تیار کی؟ تو یہ بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کی۔
اچھا، ان صحابہ کے نام جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر منور میں اتارنے کا شرف حاصل کیا، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جن صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارنے کا شرف پایا، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نمبر 2، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 4، سیدنا قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر منور میں اتارا۔ تو یہ کچھ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے نام میں نے آج عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان ہستیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔